السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے فتح مکہ سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلح حدیبیہ کے بعد خزاعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنی بکر قریش کے حلیف ہو گئے۔ دونوں قبیلوں کے درمیان پرانی عداوت چلی آ رہی تھی اور خون کے جھگڑے تھے۔ بنی بکر نے قریش کے معاہدے کی بنا پر خزاعہ سے لڑنے کی تیاری کی۔ اس میں قریش کے بہت سارے سردار شامل ہوئے۔ خزاعہ نے شکست کھائی اور حدود حرم میں پناہ لی۔ بنی بکر کے سردار نوفل نے غنیمت جانا اور انہیں وہیں قتل کیا جہاں خون ریزی حرام ہے۔ عمر بن سالم خزاعی دوڑے ہوئے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ماجرا سناتے ہوئے کہا کہ اہل قریش نے معاہدے کو توڑ کر خاص حرم میں میرے آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن وقار خزاعی بھی ایک جماعت لے کر پہنچے اور مدد مانگی۔ قریش اپنی غلطی پر خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ اب مسلمان خزاعی کی امداد ضرور کریں گے، ان کا تعاون ضرور کریں گے، اور جنگ کی ایک مہیب صورت ان کی آنکھوں میں پھرنے لگی۔ اس لیے انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو مدینہ حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ کی تیاری کا حکم دیا اور احتیاط رکھی کہ قریش کو اس کی خبر نہ ہو، اس کی اطلاع نہ ملے۔ لیکن ایک بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بدر حاطب بن ابی بلتہ نے قریش کو اطلاع دینے کی خاطر ایک خط لے کر ایک عورت کو بھیجا جس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، اور وہ عورت راستے ہی سے واپس لائی گئی۔ اس بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی غصہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، حکم دے تو اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اہل بدر کے گناہ معاف کر چکے ہیں، اور انہوں نے جو عذر پیش کیا کہ ان کے اقربا، ان کے دوست و احباب، ان کے جاننے اور پہچاننے والے مکہ میں ہیں، اس وجہ سے ایسا کیا، اسے حضور نے قبول فرمایا، منظور فرمایا اور اس کے عذر کو مانا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری مطابق 1 جنوری 630 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر مقام زہران میں قیام فرمایا۔ جب اس کی خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو رات کے وقت ابو سفیان چند دیگر سرداروں کے ساتھ اس کی تحقیق کے لیے، اس کی تفتیش کے لیے مکہ سے نکلے اور دیکھا کہ سارے بیابان میں، جنگلات میں آگ روشن ہے اور آدمی ہی آدمی نظر آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے، حیران تھے، بے چین تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی قوم کسی طرح مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، ورنہ یہ فوج کل اس کا نام و نشان مٹا دے گی، اس کو نیست و نابود کر دے گی
اس خیال سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر دلدل پر سوار ہو کر مکہ کی طرف گئے اور راستے میں ابو سفیان مل گئے۔ وہ فوراً ابو سفیان کو پیچھے بٹھا کر تیزی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ ان کے لیے امان مانگ لیں۔ چونکہ ابو سفیان اسلام کے کٹر دشمن تھے، سخت مخالف تھے، اس لیے مسلمان اس کے خون کے پیاسے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے ہی میں ابو سفیان کو پہچان لیا اور بڑھ کر ان کے ساتھ ہی دربار رسالت میں پہنچے اور ابو سفیان کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور ابو سفیان کو امان دے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ رات بھر ان کے ساتھ انہی کے خیمے میں رہے اور صبح حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سردار قریش ہونے کے ناطے ان کو پناہ کا امتیاز بخشا اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں رہے گا اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کرے گا اور پھر جو راستے میں اپنی تلوار اپنے میان میں رکھے گا اسے بھی امان ہے اور ہم اس سے نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان نے مکہ میں اعلان کیا کہ حضور جیسی فوج لے کر آئے ہیں کہ مقابلہ مشکل ہے، ان سے جیتنا دشوار ہے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے جو لوگ پناہ چاہتے ہیں وہ کعبہ میں میرے گھر میں چلے آؤ یا اپنے گھر کے دروازے بند کر لو اور تلوار کو میان میں رکھو۔ اس کے بعد اسلامی لشکر اپنی شان و شوکت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ قبیلہ وار مکہ کی طرف بڑھے اور مکہ میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر مطمئن ہوئے تو کعبہ گئے اور سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا۔ مسجد حرام کے سارے بت نکلوا دیے، خاص کعبہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی جس میں اللہ کی وحدت اور اس کے وعدے اور اس کی مدد کا ذکر کیا، اس کی نصرت کا تذکرہ کیا۔ سارے کفار قریش جو اسلام کے دشمن تھے، مخالف تھے، آج مغلوب اور مفتوح اور خوف زدہ اور مہیب سامنے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبوں کو آزاد کر دیا۔ بیشتر کفار اس رحم اور مہربانی سے متاثر ہو کر اسلام اسی دن لے آئے اور کچھ نے اسلام بعد میں قبول کیا۔ چند کافر جنہوں نے خاص جرائم کیے تھے قتل کیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کنجی اور اس کی چابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، جو آج تک انہی کی نسل میں چلی آتی ہے۔ فتح مکہ زمانہ سابق اور مابعد کے درمیان ایک حد فاصل ہے، کیونکہ قریش اہل عرب کے نگاہ میں مذہبی پیشوا تھے۔ بہت سے قبائل کا رجحان اسلام کی طرف ہو چکا تھا، مگر وہ اسی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ قریش کیا کرتے ہیں۔ اس لیے قریش کا اسلام لانا گویا تمام عرب میں شرک اور بت پرستی کا خاتمہ تھا۔ کعبہ کے بتوں کو ٹوٹنے کی بعد ہی عرب کے سارے بت خاک میں مل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات سے واقفیت حاصل کر سکیں۔